تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ آپ چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے کہ آپ جھولے میں تھے، اور آپ کا اشارہ جا رہا تھا چاند کی طرف. فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ، میں نے دیکھا جھولا آپ کا یوں جاتا، آسمانوں کا چاند ادھر آ جاتا، جھولا ادھر جاتا تو چاند ادھر چلا جاتا. میں نے کہا جب یہ کمال دیکھا، یہ مرتبہ دیکھا، یہ رفعت دیکھی، یہ بلندی دیکھی، یہ عہدہ دیکھا، تو میں نے سمجھا ارے جس کے بچپنے کا کمال یہ ہے، جس کے بچپنے کا کمال یہ ہے، اس کے نرک پن کا کمال کیا ہوگا، اور جس کے نرک پن کا کمال یہ ہو تو اس کی جوانی کا حال کیا ہوگا، اور جس کی جوانی کا حال ہماری عقل میں نہ آئے اس کے اعلان نبوت کا حال کیا ہوگا. اگر تھوڑی اور اس کی آواز کھول سکتے ہیں تو وہ کھول دیں، آپ کی مہربانی، جزاک اللہ، شکریہ. بالکل پبلک شمل ختم کر کے آواز کھول دیں. تو کہا بھی میں نے سوچ لیا کہ اتنی دور آسمانوں کا چاند ہے، جس کے اشارے پر چاند ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اگر وہ اشارہ کرے تو غلام کی تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی. اب غلام اگر تو توجہ کرے، اگر تو توجہ کرے تو میں ایک بہت بڑا علمی نقطہ میرے دامن میں ڈال کے جا رہا ہوں. خدا کی قسم، اللہ نے نبیوں کو یہ پاور دی ہے کہ وہ کسی کی تقدیر کو اگر بدلانا چاہے تو بدلوا سکتے ہیں. میں قرآن سے دلیل نہ دوں تو ذمہ دار ہوں، اونچی سبحان اللہ کہتے ہیں. تقدیر بدلنے کی بات کر رہا ہوں. لکھا جا چکا ہے اور نبوت میں یہ پاور ہے کہ جو لکھا جا چکا ہے اللہ اپنے نبیوں کے کہنے پر اسے بدل دیتا ہے. اب سن لیجیے، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، بڑے کمال والے، بڑے جلال والے، بڑے عہدے والے، بڑی رفعت والے، بڑی بلندی والے. جب آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو آپ کی قوم نے کیا کہا کہ موسیٰ جس خدا کی طرف بلاتا ہے، جس کی وحدانیت بتاتا ہے، جس کا رسول بن کے آیا ہے، جس کا پیغمبر بن کے آیا ہے، جس سے تو باتیں بھی کرتا ہے، ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک تیرے خدا کو دیکھ نہ لے. اگلے ہاتھ جدھر پچھلے سنتے بیٹھ گیا، ایک دو ہاتھ جاؤ جاؤ. ماشاءاللہ، پتہ چلا نا کہ مہربانی کے بندے سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں. آواز بلند کہیں سبحان اللہ. ڈبل ٹرپل محنت کرنا پڑ رہی ہے. کیوں؟ ایک تو دیر بہت ہو گئی ہے، دوسرا لائٹ کیا نہیں، تیسرا تو تھکے نہ جا بیٹھو. بھائی ہمارا میں گبر آرائی سے میں یہاں پر مغرب کے ٹائم آ گیا. مغرب کی نماز نے یہی پڑھی ہے. جب تسا 2 گھنٹے تھا گیا تو سوچو میرا کیا حال تھی. اب یوں کرے نا کہ میں بھی برداشت کر رہا ہوں، تھوڑا سا برداشت آپ کرو، دونوں کے تھکاوٹوں کو ملا کر انشاءاللہ نبی کا ذکر کر کے سبب بنا لیتے ہیں. توجہ، حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا ہمیں خدا دکھا پھر مانیں گے کہ تیرا خدا ہے، ہمیں خدا دکھا پھر مانیں گے کہ تو اللہ کا رسول ہے، ہمیں خدا دکھا پھر مانیں گے کہ تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے. اب تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، یہاں سے لگا کر آخری بندے تک، ادھر سے لگا کر ادھر تک، ایک ایک بندہ اس جملے پر غور کرے. اور یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کی قوم نے کہا ہمیں اللہ کا دیدار کرا تو حضرت موسیٰ 40 بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے. 40 بندوں کو لے کر کوہ طور پر گئے. جب کوہ طور پر گئے نا، یا اللہ یہ میری قوم پر ضد ہے کہ مجھے ہمیں اللہ کا دیدار کرا، یا اللہ میرے کہنے پر ان کو دیدار تو کرا دے. اب ہوا پتہ کیا، سنیے گا اور اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ لیجیے گا. جب حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اللہ نے اپنی صفات کی کروڑویں تجلی جب کوہ طور پر پھینکی، یہ اللہ کا نبی بے ہوش ہو گیا. 40 بندے مر گئے. 40 بندے مر گئے، جان بحق ہو گئے، روح وجود سے نکل گئی. جب اللہ کے اس نبی کو ہے نا ہوش، اب پوری توجہ کرنا، یہ نقطہ یہاں پر ہے. جب اللہ کے اس نبی کو آیا نا ہوش، یہ بیدار ہوا، اس نے اپنے کمرے سے صاف کر کے دیکھا
کہ میرے ساتھ 40 بندے تو دیکھے تو 40 لاشیں پڑی ہیں. اب یہ موسیٰ کہنے لگا یا اللہ یہ تم نے کیا کیا؟ یا اللہ یہ کیا کر دیا؟ موت دے دی. اگر میں ان کو مردہ لے کر اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو میری قوم کیا کہے گی؟ گیا خدا دکھانے تھا، آ گیا ان کو مار کر. اللہ آپ کا زور سے نمت رکھے، پچھلے آپ نے پڑھ رہا گیا اللہ کا دیدار کرانے تھا، آ گیا ان کو مار کر. یا اللہ تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ان کی روحیں واپس نہیں کرے گا. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مدینے میں جائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس کچھ بندے مجھے عاشق رسول مل جائیں جو میری باتوں کو سمجھنے دینے آنے کا حق ادا ہو گیا. اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اور کہتا ہے یا اللہ اگر ان کی لاشیں لے کر گیا تو قوم کہے گی ہے اللہ کا نبی، ہے اللہ کا رسول، ہے اللہ کا پیغمبر، اور مردے لے کر آ گیا. یا اللہ تب تک نہیں جاؤں گا جب تک ان کو زندہ نہ کروں. ادھر سے موسیٰ نے کہا، ادھر سے رب نے کہا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا روحیں اٹھا اور واپس کر دے. یا اللہ لیکن تیرا اصول ہے اگر ایک بار بندہ مر جائے دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. تو رب کائنات نے فرمایا فرشتے چپ کر جاؤ، آج اپنے اصول کو دیکھو یا محبوب کی زبان کو دیکھو. سلامت رہے، سلامت رہے، جیتے رہے، جیتے رہے. خدا کی قسم بڑا اچھا سن رہے ہیں. جبرائیل روحیں واپس کر دے، جبرائیل روحیں واپس کر دے. یا اللہ تیرا اصول تو نہیں، فرمایا آج اصول نہیں دیکھوں گا. یا اللہ روحیں نکل جائیں تو واپس نہیں ہوتی، فرمایا آج یہ نہیں دیکھوں گا. آج موسیٰ نے کہہ دیا اگر میں موسیٰ کی بات نہ مانوں تو پھر مجھے نبیوں کا خدا کون کہے گا؟ جیتے رہے، سلامت رہے، خوش رہے، آباد رہے. تو جبرائیل روحیں واپس کر. اب تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ مر چکے تھے، روحیں نکل چکی تھی، قلم پھر گیا تھا، پتا ٹوٹ گیا تھا، تقدیر ختم ہو گئی تھی، رزق رک گیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا. یہ اقتدار ہے نبی کے اندر، یہ اختیار ہے نبی کے اندر، یہ کمال ہے نبی کے اندر، یہ عہدہ ہے نبی کے اندر. اور تیری پوری توجہ ہوتا ہے کہ نقطہ ہوتے جاؤں. حضرت موسیٰ تو وہ ہے جو تیرے میرے نبی کی منادی کرتے آئے. موسیٰ تو وہ ہے جو تیرے میرے نبی کے آنے کی خبریں دیتے آئے. اور توجہ کیجیے آخری بندے تک. موسیٰ تو وہ ہے جو معراج کی رات تیرے میرے پاک نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہے